میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو خطرات لائق ہیں ہماری ملکی سلامتی کو، ہمارے قبائل کو، ہمارے بلوچستان اور ان دونوں صوبوں کو ہر اعتبار سے، اور مجھے اس بات کا 100% یقین ہے، میں اس پہ حلف اٹھاتا ہوں، اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور وہ یہ جو روزانہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپریشن سندور 2 چل رہا ہے، تو یہی 2 تو ہے وہ، اور اس کے لیے بہت سارے شواہد موجود ہیں جو ہمیں اندر سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں را کے لوگ انڈین آفیشل آ رہے ہیں، پیسے لے کر آ رہے ہیں، وہ لاہور میں، وہ کراچی میں، وہ پشاور میں، وہ آزاد کشمیر میں کس طریقے سے فساد پھیلا رہے ہیں، اور ایک پیسہ اور ڈالر جو ہے نا وہ سیلاب کی طرف بہ رہا ہے وہاں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج بھی میں نہ بولوں تو مجھے یہ حضرات بتا دیں کہ آخر کوئی تو ان کے پاس معیار ہوگا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو یا آپ کے گھر کو ختم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہو اور آپ کو پتا ہو، تو کیا شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں صرف اس لیے کہ لال مسجد والے ہمارے پیٹی بھائی ہیں، دیوبندی ہیں، یا جو خوارج یہاں سے جو لوگ بھاگ کر گئے ہیں ان کا چونکہ ہمارے مدارس سے تعلق تھا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دین سے بھی خیانت ہے، اپنے ملک سے بھی خیانت ہے، اور مسلمانوں سے بھی خیانت ہے، اور اپنے مدارس کے سلامتی اور تحفظ سے بھی خیانت ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجھے سمجھا دے گا تو میں مان لوں گا، لیکن جتنی میرے پاس معلومات ہیں، اور وہ معلومات ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کو جھٹلا دے، جتنی معلومات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اتنی معلومات یقینی ہوتی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ یقینی معلومات ہیں۔ تو میں نے اس لیے لال مسجد کا حوالہ دیا کہ وہاں جو تحریک اٹھائی گئی تھی، وہ جو وہاں لوگ شہید ہوئے تھے، 109 لوگ تھے، 105، اس کا حوالہ لوگ مجموعی طور پر تو دیتے ہیں، لیکن تحریک کی بنیاد طالبات کی شہادت کو کہ 4000، 3500، 1200، 1000، 2000، اور جب یہ بات لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ترانے چلتے ہیں اردو میں، پشتو میں، اور اس کے بعد پھر جب لوگ روتے ہیں تو پورا ماحول بنتا ہے، پھر آگے کوئی بھی آدمی اس کو سن کر پھر رونے لگتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ مل جاتا ہے۔ تو ان کو افراد بھی مل رہے ہیں اسی لال مسجد کے بہانے سے، ان کو عنوان بھی مل رہا ہے، ان کو مین پاور بھی مل رہی ہے، ان کو ڈونر بھی مل رہے ہیں، اور اس ملک میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے مواقع بھی مل رہے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پھر ایک دفعہ دہراؤں گا کہ پہلے خوارج کے جو تازہ بیانات ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اس جنگ کی بنیاد 3 ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے ہم اس کو جہاد کہتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں 500 علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اسلامی فوج نہیں ہے، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، لال مسجد میں انہوں نے طالبات کو، سینکڑوں ہزاروں طالبات کو شہید کر دیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی لوگ بات کرتے ہیں، اور اس بات کو پھیلا کر اور باقاعدہ اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کن کن چیزوں کا ذکر کر کے ہم نوجوانوں کو مشتعل کر سکتے ہیں، پاکستان میں فساد پھیلا سکتے ہیں۔ تو وہاں ملکوں کے ملک اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کی کابینہ میں 6-7 اتنے خطرناک لوگ ہیں، وہ جو خوارج سے بھی وہ آگے پہنچے ہوئے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں۔ تو اور میرا کتنا تعلق رہا ہے افغانستان سے، اور میں نے جب یہ بتا دیا کہ میرے اساتذہ بھی اس میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کر کیا اخلاص ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی دین کے ساتھ، اپنے علماء مشائخ کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے دینی جماعتوں کے ساتھ، دین کی جو اسلامائزیشن کے ہاں مواقع ہیں اس کے ساتھ میں کتنا سنجیدہ ہوں۔ تو میں ان حضرات کو جو حضرات مجھ پہ جو اشکالات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بات سن نہیں پا رہے ہیں، میری پوری بات سن لیں، اور جو میں نے بات کہی ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور 2021 کے بعد 15 اگست 2021 کو جب کابل پہ افغان طالبان کا قبضہ ہوا، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ پوری دنیا میں پاکستان کی فوج کی مثالیں دی جاتی تھی کہ دنیا کی واحد فوج ہے جس نے دہشت گردوں کو اور مختلف ان خوارج وغیرہ کو ان کو زیر کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کی فوج کامیاب ہو گئی ہے۔ اور بہت سارے ملکوں کو، جس میں یورپ کے ممالک بھی شامل تھے، عرب ممالک بھی شامل تھے، وہ پاکستان کی افواج کے پاس پوچھتے تھے، سبق لیتے تھے کہ کیسے کوئی بھی دنیا میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو پھر افغانستان کے فتح ہونے کے بعد ان 4 سالوں میں جس بے دردی کے ساتھ، جس بے رحمی کے ساتھ انہوں نے دین کو، علماء کو، مدارس کو، پاکستان کی سیکورٹی کو، سلامتی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو بولنا چاہیے، میری طرح بولنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو معلومات درکار ہوں تو پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، میں بہت ساری معلومات ان کو دے بھی سکتا ہوں، میں ان کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، میں ان کے اجلاس دکھا سکتا ہوں، میں وائس میسیج میں ان کے سنا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ لال مسجد کی طالبات کی شہادت کو بنیاد بنا کر پورا یہاں ایک انہوں نے جنگ شروع کر رکھی۔